ابھی تو 25 دسمبر کی رات ختم ہوئی، 4-5 دن کے بعد 31 کی نائٹ آئے گی، 31 دسمبر کی رات آئے گی۔ سال بھر میں جتنی شراب نہیں پی جاتی اتنی اسے ایک رات میں پی جاتی ہے، سال بھر میں جتنا زنا نہیں ہوتا اسے ایک رات میں ہوتا ہے، سال بھر میں جتنا ناچ گانا نہیں ہوتا اسے ایک رات میں ہوتا ہے۔ آپ کے پورنیہ میں، آپ کے ارریہ میں، آپ کے فوربس گنج میں، آپ کے کٹیہار میں، آپ کے پٹنہ میں، آپ کے تمام بڑے بڑے شہروں میں جو 5 اسٹار ہوٹل ہیں وہاں پروگرام ہوتے ہیں، وہاں ناچنے والی نچنیاں کو بلایا جاتا ہے، وہاں ڈانس کرنے والی ڈانسر کو بلایا جاتا ہے، اور آپ کو جان کر کے حیرت ہوگی 20-20 ہزار کے ٹکٹ وہاں پر ہوتے ہیں، اور ہمارا مسلمان نوجوان ٹکٹ کی لائن میں لگ کر کے وہ ٹکٹ خریدتا ہے اور ہیپی نیو ایئر کا جشن منانے جاتا ہے۔ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ ارے ہمارا تو اسلامی کیلنڈر محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، ہمارا اسلامی کیلنڈر محرم کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، اور ہمیں تو محرم کے مہینے میں بھی نیا سال منانے کی اجازت نہیں دی گئی، ہمیں تو وہاں پر بھی نیا سال منانے کی کوئی رسم نہیں نبھانا ہے۔ یہ کیلنڈر تو ہمارا کیلنڈر بھی نہیں ہے، بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ہم انگریزی کیلنڈر کا نیا سال کا جشن منا رہے ہیں، ہم ہیپی نیو ایئر لکھ رہے ہیں، ہم فیس بک کے اوپر لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، ہم واٹس ایپ کے اوپر لوگوں کو مبارکباد دے رہے ہیں، جبکہ یہ مبارکباد کا ٹائم نہیں ہے۔ اگر آپ کی زندگی سے سن 2022 ختم ہو رہا ہے اور سن 2023 شروع ہو رہا ہے تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، یہ تو سوچنے کی بات ہے، یہ تو رونے کا مقام ہے، یہ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ آپ تو اپنی زندگی کے 1 سال کو آپ نے اور گنوا دیا، آپ تو اپنی موت سے قدم اور قریب ہو گئے، آپ کی زندگی کی کتاب سے ایک ورق اللہ تعالیٰ نے اور نکال دیا، اور آپ کی زندگی کی اینٹ سے ایک اور زندگی کی عمارت سے ایک اینٹ اور گر گئی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا آپ اپنا جائزہ لیتے، آپ اپنے گریبان میں جھانکتے اور سوچتے کہ 2022 میں نماز نہیں پڑھتا تھا، چلو 2023 شروع ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب اس نئے سال میں 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا۔ آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے، ہونا تو یہ چاہیے تھا سال پلٹ رہا ہے تو آپ اپنی اس کمی کو دور کرتے، آپ اپنی زبان سے گالی نکالتے تھے، آپ اللہ سے وعدہ کریں اے اللہ سن 2023 شروع ہو رہا ہے، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں اپنی زبان کو گالی سے بچاؤں گا، میں گٹکھا کھاتا تھا، میں نشہ کرتا تھا، اے اللہ میں اپنی جان کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا، اے اللہ 1 سال اور میری زندگی کا جا رہا ہے اور ایک نیا سال میری زندگی میں آ رہا ہے، اے اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب میں نشے کو چھوڑ دوں گا، میں گٹکھا کھانا چھوڑ دوں گا، میں حرام کام کرنا چھوڑ دوں گا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اپنی کمیوں کو تلاش کرتے، اپنی کوتاہیوں کو تلاش کرتے اور اپنی کمیوں پر کنٹرول پاتے، مگر الٹا معاملہ ہے، یہاں تو شراب پی کر کے اور ڈانس کر کے اور ناچ گانا کر کے نئے سال کا جشن منایا جا رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی آپ کو بڑی قیمتی ملی ہے، اللہ کی قسم جوانی کے اندر جو کر سکتے ہیں آپ وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے، اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج 1 میل کی دوری پر ہوگا اور ساری کائنات گرمی سے بے حال ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا، ان خوش نصیب بندوں میں ایک انسان وہ بھی ہوگا، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہوگا، جس کی جوانی میں اس نے نماز کی پابندی کی ہوگی۔ آج کتنے لوگ ہیں کروڑوں کے مالک ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں مگر حج نہیں کرتے، پوچھو صاحب حج کیوں نہیں کرتے؟ کہتے ارے یار ابھی لڑکی کی شادی کرنا ہے، ابھی مکان بنانا ہے، ابھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ کہاں لکھا ہے کہ سارے کام نپٹا کر کے آپ حج کرنے جائیں؟ آپ کے پاس اگر مال ہے، پیسہ ہے، دولت ہے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ یہ کہہ کر کے اپنا دامن نہیں بچا پائیں گے، ہماری تو بیٹی کی شادی نہیں ہوئی تھی، ہمارا تو مکان نہیں بنا تھا، ہمارا تو یہ کام نہیں ہوا تھا۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ اللہ کے گھر کا حج کر سکتے ہیں تو زندگی میں حج کرنا فرض ہے، جتنا ممکن ہو، جتنا جلدی ممکن
लेकिन उतना जल्दी हज कर लीजिए। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है मेरे भाई। बेचारा कोरोना परेशान था, अभी वो आकर के गया था, फुटबॉल का इतना बड़ा वर्ल्ड कप मैच हुआ, लाखों करोड़ों लोगों ने मैच देखा, कोरोना नहीं था। संडे को फुटबॉल का फाइनल मैच था, संडे तक कोरोना नहीं था, बुध से कोरोना शुरू हो गया। और अब भारत में भी जो खबरें आ रही हैं, अल्लाह बस हम सब की हिफाजत करे। लोगों की कमर पिछले लॉकडाउन में ऑलरेडी टूट चुकी है, अल्लाह किसी और लॉकडाउन से हम सब की हिफाजत करे मेरे भाइयों। लेकिन हालात ये हैं कि कोरोना फिर से लौट रहा है। एक ऐसे दौर में हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं जहां जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं। मौत एक कदम की दूरी पर है हमसे और आपसे। कब आपकी बाइक का बैलेंस डिसबैलेंस हो जाए, कब आपकी कार का एक्सीलेटर काम करना बंद कर दे, कब आपकी कार का ब्रेक फेल हो जाए, कब आपके साथ कोई हादसा हो जाए, कब कौन सी बीमारी आए और आपको आपका काम खत्म कर दे। मेरे प्यारे साथियों, इंसान की जिंदगी पानी का बुलबुला है, अल्लाह ताला का फैसला आता है और इंसान इस दुनिया से चला जाता है। बड़े बड़े ताकत वाले लोगों की ताकत खत्म हो जाती है, जिनकी दौलत पर उनको बड़ा नाज था, जिनको अपनी ताकत पर बड़ा नाज था, जिनको अपनी प्रॉपर्टी पर बड़ा नाज था, जैसे उनका इंतकाल होता है, उनकी मौत होती है, उनकी सांसें उखड़ती हैं, सारा माल तो दूसरों का हो जाता है, सारी प्रॉपर्टी तो दूसरों की हो जाती है और अपने साथ वो एक पैसा भी कब्र में लेकर के नहीं जा सकता। ब्रांडेड करने वाले और ब्रांडेड कपड़ा पहनने वाले भी मरने के बाद उनका कपड़ा उनके कमरे में पड़ा है और कोई उनके कपड़े को पहनने वाला नहीं है। अपनी 4 व्हीलर गाड़ी में, अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सारे गांव में अपनी धाक जमा करके चलने वाला जब इंतकाल हो जाता है, जब मौत हो जाती है, तो 4 लोगों के जनाजे, 4 लोगों के कंधे पर उसका जनाजा जाता है। इतना बेबस हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है कि 4 लोगों के सहारे वो कब्रिस्तान जाता है। वो अपने पैरों से चल करके कब्रिस्तान भी नहीं जा सकता। कब्रिस्तान पहुंचता है, जनाजे की नमाज होती है, उसको कब्र में उतारा जाता है, उसका बेटा रो रहा है, उसकी बीवी रो रही है, उसके घर वाले रो रहे हैं, मगर कोई ये कहने को तैयार नहीं है। बेटा एक बार भी नहीं कहता है मुझे अपने अब्बा से बड़ी मोहब्बत थी, मेरे अब्बा की बॉडी को रहने दो। बीवी एक बार भी नहीं कहती मुझे अपने शौहर से बहुत प्यार है, मेरे शौहर की डेड बॉडी को रहने दो। 24 घंटे से ज्यादा कोई उसकी डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार नहीं है। कोई रखता है क्या? 24 घंटे से ज्यादा कोई डेड बॉडी को रखने के लिए तैयार नहीं है मेरे। इतना बेवैल्यू है, इतना वैल्यूलेस है इंसान, उसकी औकात तब पता चलती है उसको मौत आती है। जिंदगी में जो नहाने जाता था जाड़े के मौसम में, तो गीजर ऑन करके नहाता था, गरम गरम पानी से नहाता था, अपने पसंदीदा शैम्पू से अपने बालों को धोता था, अपने पसंदीदा साबुन को अपने बदन पे लगाया करता था, अपने चेहरे पर एक खास कंपनी का फेस वॉश लगाया करता था। आज इतना बेबस और कमजोर हो चुका है, आज मर चुका है और आज वो ये भी नहीं कह सकता कि है मुझे नहलाने वाले, मैं तो गर्म पानी से नहाया करता था, तू मुझे ठंडे पानी से क्यों नहला रहा है? मैं तो डब साबुन से नहाया करता था, तू तो साबुन भी नहीं इस्तेमाल कर रहा है। मैं तो फला कंपनी का शैम्पू लगाया करता था, तू मुझे वो शैम्पू क्यों नहीं लगा रहा है? आज इतना बेबस है, इतना कमजोर है, आज दूसरे लोग उसको नहला रहे हैं, उसके बदन से कपड़े उतार रहे हैं, उसको नंगा करके उसको नहला रहे हैं। इतना बेबस है, इतना कमजोर है। उसके पेट में कोई गंदगी है तो गुस्ल करने वाला उसके पेट को दबा करके उसके पेट की गंदगी को निकाल रहा है। मेरे प्यारे साथियों, जरा सोचो, वो दिन हमें और आपको भी देखना है। हमें और आपको भी हमारे मरने के बाद गुस्ल दिया जाएगा, हमारे मरने के बाद हमको कफनाया जाएगा और उस कफन के कपड़े के अंदर कोई जेब भी नहीं है, कोई पॉकेट भी नहीं है। दुनिया में इंसान अपनी पॉकेट का बड़ा ख्याल रखता था, अपने पैसे का बड़ा ख्याल करता था, अपने पर्स में अपना ATM कार्ड लेकर के चला करता था, अपने मोबाइल में UPI लेकर के चला करता था। आज कब्र में जा रहा है, कोई ATM कार्ड उसके काम आने वाला नहीं है, कोई UPI और फोन पे उसके काम आने वाला नहीं है। आज खाली हाथ वो दुनिया से जा रहा है। कब्रिस्तान पहुंचा, कब्र में उतारा जा रहा है।
بیٹوں نے بھی مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ دیا، گھر والوں نے بھی، بھائیوں نے بھی مٹی دے کر کے ہاتھ جھاڑ دیا، گویا کہ سب نے ہاتھ جھاڑ کر کے یہ پیغام دے دیا کہ ہم یہاں تک تو آپ کے کام آ گئے، اب آگے آپ جانے اور آپ کے اعمال جانے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو تین چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، مالہ واہلہ وعملہ، ایک تو اس کا مال ہوتا ہے، ایک اس کے گھر والے ہوتے ہیں، اور ایک اس کا عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مال تو مرتے ہی دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ ہائے ہائے، یہ سود بیاج کا دھندا کرتا تھا، یہ رشوت کھاتا تھا، یہ حرام کھوری کرتا تھا، یہ مال ہڑپنے کے چکر میں رہتا تھا، لیکن آج جیسے ہی اس کا انتقال ہوتا ہے اس کا مال تو دوسروں کا ہو جاتا ہے، یہ اپنے ساتھ تو ایک پیسہ بھی لے کے نہیں جاتا ہے۔ او حرام کا اور سود اور بیاج کا کام کرنے والوں، ایک پیسہ بھی اپنے ساتھ آپ لے کر کے نہیں جائیں گے، کیوں اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کی کمائی ڈال رہے ہو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل لحم نبت من صوت فالنار اولا بہ، جس بدن کی پرورش حرام کمائی سے کی جائے وہ بدن جہنم کی آگ میں جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کٹیہار اور سیمانچل کے علاقوں میں آج بندھن لون کے نام سے لون کی اسکیم چلائی جا رہی ہے، عورتوں کے نام سے لون لیا جا رہا ہے، اور ایک بڑی تعداد میں مسلمان آج لون لے رہا ہے اور سود اور بیاج کے اوپر قرضے لے رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ حرام کی کمائی آپ اپنے گھر میں لا کر کے اپنے بچوں کی آخرت کے اوپر بات کر رہے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مال تو مرتے ہی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے، گھر والے اس کے کفن دفن تک اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو نہلاتے ہیں، اس کو کفناتے ہیں، اس کے تجہیز و تکفین تک اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کو قبر میں دفنانے تک اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ لیکن جب قبر میں چلا آیا، جب قبر کا سناٹا اور قبر کی تاریکی میں پہنچ گیا تو وہاں پر نہ اس کا مال اس کے کام آئے گا، نہ اس کے گھر والے اس کے کام آئیں گے، وہاں پر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو اس کا عمل کام آئے گا۔ ہم تو اتنے کٹھور دل ہو گئے، ہم تو اتنے سخت دل ہو گئے کہ آج اپنے مردوں کو مٹی دیتے وقت بھی ہماری آنکھ میں ڈر نہیں ہوتا، ہمارے دل میں ڈر نہیں ہوتا، ہم قبرستان جانے کے بعد بھی ہنستے رہتے ہیں، ہم مردوں کو دفنانے کے ٹائم بھی ہنستے رہتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب قبرستان جایا کرو، جب کسی کی قبر کو دیکھا کرو تو سوچا کرو کہ وہ انجام آپ کا بھی ہونے والا ہے۔ آج عبدالغفار صاحب کے چاہنے والے بہت ہیں، آج تقریر کے بعد بہت سے نوجوان میرے پاس آتے ہیں، شیخ صاحب ایک سیلفی آپ کے ساتھ لینا ہے، شیخ صاحب ایک فوٹو آپ کے ساتھ لینا ہے۔ بہت سارے لوگ بڑی محبت کے ساتھ آ کر کے کہتے ہیں شیخ صاحب آج تک آپ کو ویڈیو میں دیکھا تھا، آج پہلی بار آپ کو اصلی میں دیکھ رہا ہوں۔ بڑی محبت کرتے ہیں لوگ، بڑی باتیں کرتے ہیں، مگر جب میں قبر میں جاؤں گا، جب اللہ کے یہاں میری نیکیاں کم پڑ جائیں گی، میرے گناہ زیادہ پڑ جائیں گے، مجھے کوئی چاہنے والا اور مجھ سے محبت کا کوئی دعویٰ کرنے والا نہ قبر میں میرے کام آئے گا نہ آخرت میں میرے کام آئے گا۔ میرے چاہنے والوں کی بات چھوڑ دو میرے بھائی، میری بیوی میرے کام نہیں آئے گی، میرے بچے میرے کام نہیں آئیں گے، میرے ماں باپ میرے کام نہیں آئیں گے۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، قیامت کے دن انسان اپنی ماں کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے باپ کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنی بیوی کو دیکھ کر کے بھاگے گا، اپنے بچوں کو دیکھ کر کے بھاگے گا۔ قیامت کا دن تو اس قدر نفسی کا عالم ہوگا کہ اللہ نے قرآن کے 29ویں پارے میں فرمایا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ، قیامت کے دن انسان یہ کہے گا اے اللہ میرے بچوں کو تو لے لے مجھے چھوڑ دے، میرے ماں باپ کو تو لے لے مجھے چھوڑ دے، اے اللہ میری جگہ میری بیوی کو تو سزا دے دے لیکن مجھ کو چھوڑ دے۔ لیکن اللہ فرمائے گا نہیں، ہماری بارگاہ میں ایسا نہیں ہو سکتا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وہ دن ہوگا قیامت کا، اس دن کا ڈر آج ہمارے دلوں سے میرے بھائیوں نکل چکا ہے۔ حضرت عمر فاروق کو دیکھو، فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، آپ کو تو فجر کی نماز کا پتہ بھی نہیں ہوگا، جلسے میں 1000 لوگ آتے ہیں اور فجر کی جب اذان ہوتی ہے الصلاۃ خیر من النوم کی صدائیں بلند ہوتی ہیں،
مسجد میں جا کر کے دیکھو تو 8-10 لوگوں کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. رات بھر اردو میں اور بنگلہ میں تقریر سننے والے اور بڑے بڑے شاعروں سے اللہ کے نبی کی تعریف سننے والے فجر کی نماز میں خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں, سو رہے ہیں, اور فجر کی نماز میں وہ حاضر نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, نماز کے بغیر آپ اسلام کا تصور بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ عمر فاروق مسلمانوں کے خلیفہ ہیں اور فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں, اور آگے کی صف میں, پہلی صف میں ابو لولو فیروز نام کا ایک آدمی جو پارسی مذہب کا ماننے والا ہے, مسلمان نہیں ہے, پارسی مذہب کا ماننے والا ہے. حضرت عمر کے خلاف اس کے دل میں دشمنی ہے. وہ خنجر لے کر کے آیا ہے اور پہلی صف میں وہ شامل ہے, اور اس کا مقصد حضرت عمر کے اوپر اٹیک کرنا ہے. جیسی حضرت عمر نے نماز شروع کی وہ آگے بڑھا, اس نے حضرت عمر کے اوپر اٹیک کیا اور حضرت عمر کے ناف کے پاس اس نے حملہ کیا. خون کی دھار بہنے لگی, حضرت عمر تڑپ کر کے مصلی کے اوپر گر جاتے ہیں, لیکن نماز نہیں رکتی ہے. حضرت عمر مصلی پر گرنے کے پہلے اپنے ٹھیک پیچھے عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو آگے بڑھاتے ہیں. حضرت عمر فاروق نیچے تڑپ رہے ہیں, ان کے پیٹ سے خون بہ رہا ہے, مگر نماز نہیں رکی ہے. مسلمانوں کی نماز جاری ہے, کنٹینیو ہے. ابو لولو نے حضرت عمر کے اوپر حملہ کیا, اس کے بعد 3-4 اور لوگوں کے اوپر بھی اس نے حملہ کیا, اور جب اس کو یہ لگا کہ اب وہ پکڑ لیا جائے گا, اس نے خود کے اوپر حملہ کر کے سوسائڈ بھی کر لیا. یہ سارا معاملہ پہلی صف میں ہو رہا ہے, پیچھے کے لوگوں کو کچھ پتا بھی نہیں ہے. عبد الرحمن بن عوف نے ہلکی نماز پڑھائی, فجر کی نماز پڑھائی, اور نماز کے بعد جب حضرت عمر کو اٹھا کر کے گھر لے کے جایا گیا, ڈاکٹروں نے دیکھا, طبیبوں نے دیکھا, حکیموں نے دیکھا, کہا کہ امیر المومنین اب آپ کے بچنے کا چانس نہیں ہے, آپ کی اکڑیاں کٹ چکی ہیں, اب آپ کا آخری ٹائم آ چکا ہے, اب آپ کے انتقال کا ٹائم آ چکا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, عمر فاروق کون ہے؟ عمر فاروق وہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی کہا کرتے تھے, اے عمر جس گلی سے تم گزر جاتے ہو اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے. یہ مقام تھا حضرت عمر کا. آج آخری ٹائم ہے, بستر مرگ کے اوپر پڑے ہیں اور چہرے کے اوپر گھبراہٹ کے آثار ہیں, عبداللہ بن عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ کیا بات ہے, اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ اے امیر المومنین آپ تو اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے, آپ نے اسلام قبول کیا, اور جب اللہ کے نبی کے اوپر آپ اسلام لائے تو آپ نے اسلام کے لیے بہت کارنامے انجام دیے, اور جب اللہ کے نبی دنیا سے گئے تو آپ سے راضی تھے, آپ سے خوش تھے, اور جب حضرت ابو بکر صدیق کا دور آیا آپ نے ان کا بھی ساتھ دیا, اور جب وہ اس دنیا سے گئے تو آپ سے خوش تھے, آپ سے راضی تھے. پھر اے عمر فاروق آپ کا دور آیا اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے حکومت کی ہے, اور آج آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو آپ سے لوگ راضی ہیں, اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں کہ آخرت کی فکر جب انسان کو ہوتی ہے تو جتنے بھی نیکی اور تقوی کے اعلیٰ معیار پر پہنچ جائے اسے ڈر ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ کیا منہ دکھائے گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں, اے عبداللہ بن عباس اگر میں نے اپنے نبی کا ساتھ دیا, اگر میں اپنے نبی کے اوپر ایمان لایا, اگر میں نے ابو بکر کا ساتھ دیا, فذالک من من اللہ علیہ, تو یہ تو اللہ کا میرے اوپر احسان تھا, یہ تو اللہ کا میرے اوپر کرم تھا, اس میں میرا کوئی رول نہیں تھا, میرا کوئی کردار نہیں تھا. اے عبداللہ مجھے ڈر ہے تو اسی بات کا ڈر ہے جب میرا دور حکومت آیا پتہ نہیں میرے کون سے فیصلے ایسے رہے ہوں گے جو اللہ کو پسند آئے ہوں گے, اور کون سے ایسے فیصلے رہے ہوں گے جو اللہ کو ناپسند رہے ہوں گے. اے عبداللہ تم میری بات کرتے ہو, لَوَجِدْتُ أَنَّ لَوْ أَنَّ لِي طِلَاعَ الْأَرْضِ ذَهَبًا,
اے عبداللہ اللہ کی قسم میری تو تمنا یہ ہے، میری تو آرزو یہ ہے کہ اگر زمین بھر کے سونا میرے پاس آ جائے، زمین بھر کے سونا مجھے مل جائے اور اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ اے عمر تو زمین بھر کے سونا میرے پاس لے کے آ جا اور میں تجھے اپنے عذاب سے بچا لوں گا، تو اے عبداللہ میں زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں، لیکن اللہ کے عذاب کو میں جھیل نہیں پاؤں گا، میں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہوں۔ میرے پیارے ساتھیو، عمر فاروق کو تو اپنی آخرت کی اتنی فکر ہے اور ہمیں اپنی آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے۔ آج مکان بنوانے کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں، آج اپنے بچوں کا فیوچر بنانے کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں، لیکن ان بچوں کی آخرت بنانے کے لیے ہمیں کوئی چنتا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انسان کو اپنی فیملی سے پیار ہوتا ہے میرے بھائی، انسان کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ بچے کی انگلی کٹ جائے باپ بے چین ہو جاتا ہے، بچوں کو کھروچ آ جائے ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو تمہیں اپنے پریوار سے اتنی محبت ہے، اپنی فیملی سے اتنی محبت ہے، اپنے بال بچوں سے اتنی محبت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہماری لڑکیاں جوان ہو گئیں، ہم نے ان کو دنیا کی تعلیم دے دی، گریجویٹ بنا دیا، انٹر پاس کرا دیا، بہت ضروری ہے۔ میں دنیا کی تعلیم کا بھی قائل ہوں، آپ کے سیمانچل کے علاقے میں مسلمان آج دنیا کی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں۔ آپ دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دلاؤ، ایجوکیشن بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے، شکشا بہت ضروری ہے، آپ اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دلاؤ۔ مگر ایک مشورہ میں دے کے جاتا ہوں، آپ کو اچھا لگے تو عمل کر لینا، اچھا نہ لگے تو کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے ممبئی کے اندر بھی دیکھا، میں نے کلکتہ کے اندر بھی دیکھا، میں نے بنگلور کے اندر بھی دیکھا کہ بڑے بڑے کروڑ پتی باپ کے بچے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ظاہر ہے اسکولوں کا اپنا ایک سلیبس ہوتا ہے، اسکول میں بچہ انگریزی پڑھ رہا ہے، ہندی پڑھ رہا ہے، مراٹھی پڑھ رہا ہے، سائنس پڑھ رہا ہے، میتھ پڑھ رہا ہے، سب کچھ پڑھ رہا ہے، مگر وہاں بچے کو قرآن پڑھانے والا کوئی نہیں ہے، اسکول میں بچے کو اللہ کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ہے، رسول کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے بمبئی کے اندر دیکھا، میں نے بنگلور کے اندر دیکھا، میں نے مدراس کے اندر دیکھا کہ مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے مکتب چل رہے ہیں، مولوی صاحب جو مسجد میں امامت کراتے ہیں ان کو امامت کی تنخواہ اگر 10,000 روپے دی جاتی ہے، آپ کے سیمانچل میں جانتا ہوں مسجدوں کے اماموں کی تنخواہیں بہت معمولی ہوتی ہیں، لیکن بڑے بڑے شہروں میں جہاں 10-15 ہزار روپے امام کی تنخواہ دی جاتی ہے، وہاں امام کو امامت کے ساتھ ساتھ یہ ڈیوٹی بھی دی جاتی ہے کہ آپ کو بچوں کو مکتب میں قرآن پڑھانا ہے، نبی کی باتیں بتانا ہے، باقاعدہ اسکولوں کے بچے 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے مسجد میں آ کر کے مولوی صاحب سے دین کی بیسک باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ اب وہ بچہ اسکول میں پڑھ کر کے جب ڈاکٹر بنتا ہے، جب انجینئر بنتا ہے، جب وکیل بنتا ہے، تو اس کے دماغ کے اندر اس نے بچپن میں مولوی صاحب سے جو دین کی بنیادی باتیں سیکھی تھی، اس نے اللہ کے بارے میں جانا تھا، اس نے رسول کے بارے میں جانا تھا، اس نے آخرت کے بارے میں جانا تھا، اس نے نماز کا طریقہ سیکھا تھا، اس نے نماز کی دعائیں سیکھی تھی۔ اس بچے کے دماغ میں وہ ساری باتیں ہمیشہ کے لیے فٹ ہو جاتی ہیں، اور جب وہ بچہ زندگی کے کسی بھی میدان میں جاتا ہے تو وہ اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو، اپنے قرآن کو، اپنی نماز کو نہیں بھولتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان لڑکیاں اگر غیروں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں اور باقاعدہ ایک سازش کے تحت ان کو اسلام سے نکال کر کے ان کو مرتد بنایا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ سازش رچ کر کے ان کی عزت کا سودا کیا جا رہا ہے، تو اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہم اور آپ ہیں۔ ہم نے اپنے بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، ہم نے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم نہیں دی۔ سیمانچل میں گاؤں میں مدرسے ہیں، مگر مدرسے میں سارے لوگ تو اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے، سارے لوگ تو اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھانے کو تیار نہیں ہیں۔
ہمارا بچہ مدرسے میں نہیں پڑھے گا، مدرسے کا کھانا ہمارا بچہ نہیں کھائے گا۔ مدرسے میں بڑے غریب گھروں کا بچہ، بڑے مڈل کلاس کا بچہ پڑھتا ہے، امیر لوگ تو اپنے بچوں کو مدرسوں میں نہیں پڑھاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اللہ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول میں اور اعلیٰ اسکول میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں اور بچیوں کو دین کی تعلیم بھی دلائیے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور جانتے ہو جہنم کی آگ کیسی ہو؟ فرمایا کہ جہنم کی آگ پیٹرول سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ ڈیزل سے نہیں جلے گی، جہنم کی آگ کوئلے سے نہیں جلے گی۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کی آگ تو انسانوں سے جلے گی اور پتھروں سے جلے گی۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کے جو داروغہ ہوں گے، اس جہنم کے جو چوکیدار ہوں گے، وہ بڑے ٹائٹ ہوں گے، بڑے سخت ہوں گے، وہ کسی کے ساتھ کوئی مربت نہیں کریں گے، کوئی رحم نہیں کریں گے۔ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میرے بھائی۔ شادی کرتے ہیں آپ، شادی میں آپ کے سیمانچل کے علاقے میں جانتا ہوں، میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے مولویوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ بھی جہیز لے رہے ہیں، 100 200 لوگوں سے بارات لے کے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ایسے نوجوان بھی ہم نے دیکھے ہیں۔ ابھی آج ہی ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا مولوی صاحب میں نے 1 پیسے کا جہیز نہیں لیا، ہم لوگ ٹوٹل 9 لوگ گئے تھے، ہم لڑکی کو ودا کر کے لے کے چلے آئے، بڑی خوشی ہوئی، میں نے مبارکباد دی۔ آج ایسی شادیاں بھی ہوتی ہیں، اور جب ایسی شادیاں ہوتی ہیں تو میاں بیوی کے رشتے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ جب ایسی بیوی آپ کے گھر میں آئے گی جس میں آپ نے جہیز کی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی ہوگی اور بارات کا کوئی چکر نہیں ہوگا، اور آپ نے رسم و رواج سے اپنے آپ کو پاک کیا ہوگا، وہ نکاح کے ذریعے جب آپ اپنی بیوی کو گھر میں لائیں گے، اس رشتے میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرے گا، جو اولاد پیدا ہوگی وہ اولاد بھی نیک پیدا ہوگی۔